بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ یہاں طلب سے مراد رزق کو طلب کرنا، روزی طلب کرنا۔ اجملو کا معنی اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے۔ کیوں؟ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کیونکہ کوئی نفس، کوئی انسان، لن تموتا، ہرگز نہیں مرے گا، حتیٰ تستوفی رزقہا، اپنا رزق پورا کیے بغیر۔ تستوفیہ کا مطلب پورا کیے بغیر، یعنی جس انسان کے مقدر میں جس قدر رزق ہے اس کو پورا کیے کھائے بغیر وہ نہیں مرے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اعتدال کے ساتھ جائز طریقے سے اپنا رزق طلب کرے، روزی طلب کرے۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے، یعنی کوئی بھی نفس رزق مکمل کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے ملنے میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا خذوا ما حل، جو حلال ہے وہ لے لو۔ خذو کا معنی لے لو، ما حل جو حلال ہے، ودعوا ما حرم، اور چھوڑ دو جو حرام ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے تقوی کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے روزی کمانا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ شریعت کے مزاج کے عین مطابق ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن اعتدال ہو، حرص نہ ہو، ہوس نہ ہو، ناجائز ذرائع اور ناجائز طریقے نہ ہوں، بلکہ دولت کو جائز ذرائع سے کمائے اور اس کو خرچ کرے، تو اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی عنوان پر ایک اور حدیث ہے، جمیع بن عمیر عن خالہ، اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الکسب۔ سئلہ کا معنی سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا عن افضل الکسب، افضل کمائی کے بارے میں، بہترین کمائی کے بارے میں۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیع مبرور، مقبول تجارت۔ بیع کا معنی ہے تجارت اور مبرور کا معنی ہے مقبول۔ وعمل الرجل بیدہ، اور آدمی کا، انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، یہ سب سے بہترین کمائی ہے۔ تو بیع مبرور سے کیا مراد ہے؟ بیع مبرور سے مراد وہ تجارت، وہ بیع جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہوئے جائز ذرائع سے جو خرید و فروخت ہو، وہ بیع مبرور ہے، وہ مقبول تجارت ہے۔ اور جو تجارت پیسہ کمانا ناجائز ذرائع سے ہو، جیسے فحاشی، عریانی، جسم کی نمائش، سود، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، ان چیزوں کے ساتھ جو خرید و فروخت ہو، وہ بیع مبرور نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی اس میں شامل ہے،
اور پھر اس بے کے نتیجے میں انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور تکالیف میں دنیا میں مبتلا رہے گا، آخرت کا حساب تو اس نے ویسے ہی دینا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت میں حلال کے بارے میں پوچھا جائے گا، حلال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جبکہ حرام کے بارے میں تو سرے سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ آخرت میں حلال رزق اور کمائی کے بارے میں سوال ہوگا، اور حرام کے بارے میں تو سرے سے سوال ہی نہیں ہوگا، اس پر تو صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ حلال کمانے، حلال کھلانے والا ہم سب کو بنائے۔